میرا نام حافظ محمد اسماعیل ہے. میں نے حفظ کے بعد دنیاوی تعلیم حاصل کی اور جو ہے وہ ٹفٹ یونیورسٹی آف فیصل آباد سے ہم نے BBA کیا میں نے بھی, اور میرے ساتھ جو میرے بھائی بھی ہیں, بزنس پارٹنر بھی ہیں, حافظ سعد صاحب, انہوں نے بھی. اس کے بعد ہم نے جو ہے وہ اپنی پریکٹیکل لائف جو ہے اس کو شروع کیا. صحیح. اور آپ؟ حافظ محمد سعد. حفظ کے بعد ہم نے یونیورسٹی آف فیصل آباد سے BBA کی جو ہے تعلیم حاصل کی, اور اس کے بعد ابھی بزنس سٹارٹ کیا. ڈگری مکمل کرنے کے بعد سارے کہتے ہیں کہ جو نوکری لبو نوکری کرتے ہیں, اور آپ کا تو ماشاء اللہ میں جانتا ہوں بزنس آلریڈی فیملی ہے, اور تو وائی ناٹ کہ آپ ان کے ساتھ جڑتے یا کوئی نوکری تلاش کرتے جو ہم روٹین چل رہی ہے ایجوکیشن کے بعد فارمل. تو آپ نے یہ اتنا ایک بولڈ ڈیسیجن کہ ڈائریکٹ ہی اپنا بزنس شروع کرنے کا, برانڈ لانچ کرنے کا, یہ کیسے آئیڈیا آیا؟ کہ عمار بھائی, میں اس میں یہ کہوں گا کہ جس خاندان میں میں نے آنکھ کھولی, مجھے بچپن سے ہی اسی خاندان سے یہ ویژن ملا کہ جو ہے وہ بزنس بھی کرنا ہے اور پھر اس کی ایکسپینشن کی طرف بھی جانا ہے. تو اسی چیز کو لے کے جو ہے وہ شروع دن سے ہم ماشاءاللہ, مطلب ہمارا کاسمیٹکس کا بھی برانڈ ہے, میں اس میں بھی ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوں, اور یہ ایک کہہ لیں کہ ایک طرح سے ہمارا ایک ایکسپینشن ہے ایک ہماری. صحیح ہے. تو یہ کیا بزنس آپ نے اسٹارٹ کیا ہے مل کے؟ صاحب بھائی آپ یہ بتا دیں. یہ بیسیکلی وان پلیگ فوڈس پرائیویٹ لمیٹڈ ہماری کمپنی ہے, اور اس کے انڈر یہ گرین روٹس ہے. یہ بیسیکلی ہیلتھ سپلیمنٹس ہیں ہنی بیسڈ, اور ہنی بیس رکھنے کی ریزن یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے فی شفاء للناس قرآن پاک میں ملتا ہے کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے, اور یہ قرآن و حدیث سے یہ بات ملتی ہے کہ یہ شہد جو ہے یہ باعث برکت ہے اور باعث شفا ہے. تو اس کے لیے ہم نے اس کو ایز اے بیس یوز کرتے ہوئے ہیلتھ سپلیمنٹس تیار کیے ہیں. اور دوسرا یہ بھی ٹیکنیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو شہد جس چیز میں ایز اے ایڈیٹیو یوز ہوتا ہے, تو اس چیز کے جو اس میں دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں ان کی جو افادیت ہوتی ہے وہ اس شہد کی وجہ سے ان کی افادیت مزید بڑھ جاتی ہے. تو یہ وونٹ بلیک بڑا ایک یونیک سا نام ہے, پہلے کبھی سنا نہیں کیا نہیں. اس کی کیا وانٹ بلیک ہمارا بھی یہ بالکل ایک بہت یونیک نام ہے. جب ہم نے اس کو رکھا تھا تو اس کے پیچھے سگنیفیکنس یہ ہے کہ وانٹ مینز پریز سم تھنگ, یعنی کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنا, اور بلیک سے مراد ہم نے بیت اللہ کو لیا ہے کیونکہ اس کا غلاف اور اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ سارا بلیک ہے. حجر اسود جو ہے وہ بھی بلیک ہے, تو اس سے ہم نے یہ سگنیفیکنس کیا. صحیح ہے. تو اس وانٹ بلیک کے انڈر کون کون سے برانڈز ہیں جو کام کر رہے ہیں؟ کیا کیا پروڈکٹس ہیں جو آپ جو ہے نا مارکیٹ میں لانچ کر دی ہیں آپ نے اب تک؟ وانٹ بلیک کے اندر 2 برانڈس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ایک پیور ہے جس میں ہمالین پنک سالٹ ہے, اور ایڈیبل اور اس کی سالٹ آئلز ہیں, اینیمل لیکنگ سالٹ ہے. اور دوسرا یہ گرین روٹس ہے جس میں ہم ہیلتھ سپلیمنٹس جو ہیں وہ آفر کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اس میں کون کون سے ہیلتھ سپلیمنٹس ہیں؟ یہ 5 طرح کے ہم سپلیمنٹس آفر کر رہے ہیں. صحیح ہے. وہ دکھا بھی دیں کون سا کیا ہے, اس کا بتا بھی دیں. اس میں یہ ہیپی پوشن ہے. اچھا, یہ کس لیے ہے؟ یہ بیسیکلی یہ ہنی سلاجیت ہے, اور ساتھ میں اشواگندھا کی ایڈیشن اس میں ہم نے کی ہے. اچھا, یہ جو باہر آلریڈی آئیڈیا چل رہا ہے. بالکل پاکستان میں میرا خیال نہیں تھا ابھی تک. پاکستان میں بہت کم ملتا ہے, ہمیں بہت کم ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور اشواگندھا کی یہ پراپرٹیز ہیں کہ بیسیکلی یہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے, اینٹی اسٹریس ہے, اور جن لوگوں کو سارا دن تھکن کے بعد رات کو جو ہے وہ نیند نہیں آتی, نیند کے مسائل ہیں, ڈپریشن, کام کی ٹینشن, تو یہ اس کے لیے ایک بہت بہترین. یہ سفائر پوشن ہے. اس میں ہنی سلاجیت کے ساتھ سیفرون کی ایڈیشن ہے. یہ ایک اینٹی انفلیمیٹری ہے, اور آپ کے جو برین ہیلتھ کے لیے یعنی کہ یادداشت کے لیے اعصابی طور کے اوپر جو ہے اس کے کافی اچھے بینیفٹس ہیں. اور اس کے بعد یہ ہمارا یہ پاور پوشن ہے. پاور پوشن کے اندر بیسیکلی ہم نے ہنی سلاجیت کے ساتھ سیفرون ایڈ کیا ہے, جنسنگ ایڈ کی ہے, اور اس کے اندر کلووز ہیں, سینامن ہے, اکرکاہا ہے. تو یہ بیسیکلی بنایا ہے میل ہیلتھ کے لیے, فیمیل ہیلتھ کے لیے, اور آپ کا اسٹیمنا اور انرجی لیولز, ٹیسٹوسٹیرون, بیسیکلی یہ اس کے لیے. یہ پوشن کیا ہے آپ نے؟ ہارٹ پوشن, ہیپی پوشن, پاور پوشن, سلیم پوشن, یہ پوشن کیا لفظ ہے, ایسا کیا مطلب ہے؟ پوشن بیسیکلی کہتے ہیں ایک ایسا لیکوڈ, ایسا ایک وہ مکسچر جس کی ایک میجیکل پراپرٹیز ہوتی ہیں, اور اس کے ذریعے جو ہے آپ شفا حاصل کر سکتے ہیں. تو ان کے انگریڈینٹس کیا ہیں ان پوشنز کے؟ مختلف جو 4-5 بنائے ہیں آپ نے, کچھ تو بتا دی ہیں آپ نے. جی. تو بیسیکلی شہد ہی ہے اس میں, اور سلاجیت ہے. بیس 3 ویریئنٹس ہیں جس میں شہد ایز اے بیس ہے, اور ساتھ میں سلاجیت کی ایڈیشن ہے, اور اس میں بڑی کیلکولیٹڈ ڈوز ہم نے رکھی ہے. اپ ٹو 800 ملی گرام جو ہے وہ ہم نے اس کے اندر سلاجیت ایڈ کی ہے.
تو ہیپی کے اندر اشواگندھا کی ایڈیشن ہے, سیفائر کے اندر سیفرون کی ایڈیشن ہے, اس میں ملٹیپل ایڈیشنز ہیں جس میں جنسنگ جو ہے وہ پرومیننٹ ہے. باقی دو ہیں وہ ایک سلم پوشن ہے اور ہارڈ پوشن ہے. اس میں سلاجیت نہیں ہے. یہ بیسیکلی ہارڈ پوشن ہارٹ ہیلتھ کے لیے ہے, جن میں کولیسٹرول کی وجہ سے آپ کی دل کی شریانیں بند ہو جاتی ہیں, آپ کا جو لپڈ پروفائل ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, تو یہ اس کے لیے ہے. اور جو سلم پوشن ہے یہ بیسیکلی میرے جیسے لوگوں کے لیے ہے, تو جو ویٹ لاس کرنا چاہتے ہیں سلم پوشن نہیں ہے, نہیں آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. آپ بیسیکلی اس میں اور کتنا کم کروں گا یار. نہیں یہ اس کے اور فائدہ یہ ہے کہ اس میں جو گارڈن روٹ لیوز ہیں اور پینرائل فلامنٹس ہیں, اس کی وجہ سے آپ کے جو ڈائجیشن کا نظام ہے وہ بھی کافی بہتر ہو جاتا ہے. اچھا حافظ صاحب آپ یہ بتائیں, اسماعیل صاحب, کہ گرین روٹس کو لانچ کرنے کے پیچھے مقاصد کیا آتے؟ آپ کی فیملی بزنس ہے ماشاءاللہ, اچھا کاسمیٹکس کا وہ چلتا رہتا, اس میں کوئی نئی آپ لانچ کرتے, یہ ہیلتھ اس میں جڑنے کی کیا وجہ ہے؟ عمار بھائی میں اس میں یہ کہوں گا کہ گرین روٹس ایک ہمارا اس میں سلوگن ہے, ویئر ایوری ون میٹس نیچر. یعنی اس سلوگن سے بھی بہت سارا جو ہے وہ ہمارا ایک ویژن پتہ چل جاتا ہے کہ ہم اس کو لانچ کرنے کے پیچھے کیا وجہ تھی. کیونکہ آج کل کی لائف جو ہے وہ بہت فاسٹ ہے, ٹائم بہت لوگوں کے پاس کم ہوتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں جو ہے نا وہ آن دا گو سولوشن چاہیے, جو ہماری صحت بھی بہتر رہے اور جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ہم کام میں بھی لگے رہیں. تو ہم نے ایک سوچا کہ ہم اس میں کچھ آن دا گو سولوشن ایسا دے دیں کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے مثال کے طور پہ میں اس ڈبے کو آرام سے کیری کر سکتا ہوں. میں آفس جا رہا ہوں تو میں اس کو آرام سے اپنے ساتھ رکھ لوں گا, تو جب ضرورت ہوگی میں اس میں سے ایک ساشا نکالوں گا اور کنزیوم کر لوں گا. اور مطلب میں ڈیلی کی ڈوز بھی جو ہے وہ سیٹ کر کے اس میں اپنی پاکٹ میں ڈال لوں گا, بھائی جدھر بھی میں نے جانا ہے میں میرے پاس میرا ڈیلی کی ڈوز ہے. تو جو ہے وہ یہ مقصد تھا. اچھا ان کو پیک کس طرح کیا ہے؟ ان کو پیک ہم نے اسی کہ ایک ڈیلی کی ڈوز الگ اس پیک میں, ایک ڈوز ایک ساشا. اچھا ساشے کو بیسیکلی ایک شہد کی جو ڈبی ہوتی ہے وہ تو ہم کھولتے ہیں تو وہ چمچ کے ذریعے اسی ڈبی میں سے نکال کے آپ کو کرنا پڑتا ہے. یہ اس میں بہت, یا سلاجیت کی بھی جو ڈبی شیشی ہوتی ہے اس میں بہت ایز آپ کو ہم نے جو ہے نا وہ کوشش کی ہے کہ ہم کھول کے ہم دیکھ سکتے ہیں. جی بالکل. تو سلیم والا تو نہ کھولیے, ہارٹ ہے کوئی بھی نہیں, ہیپی والا دکھا دیں. کون سا ہے؟ سفائر کس لیے ہے؟ ذہانت کے لیے, آپ کے ذہنی اعصاب کے لیے اور آپ کی یاداشت کے لیے. اچھا, اور اس کے اسکن بینیفٹس بھی ہیں, ریسپیریٹری بینیفٹس بھی ہیں سیفرون کے. اچھا ہاں زبردست. تو یہ آپ کوئی بھی ڈبہ ہے سب میں اسی طرح ہی ہے؟ جی اس میں کہ آپ ایک کھولیں گے, یہ ایک ساشے ہے اور اس میں آپ کو 15 گرام کے قریب ٹوٹل جو ہے وہ اس میں. اور یہ کتنے ہیں ایک ڈبے میں؟ ایک ڈبے میں 15 ہوتے ہیں. 15 ہوتے ہیں. اور یہ ڈیلی یوز کا ہے؟ جی بالکل, ایک آپ ڈیلی یوز کر سکتے ہیں اس کو. اس کو بنانے کا مقصد بیسیکلی یہی تھا کہ ایک تو یوزر کنوینئنس ہے, دوسرا آپ کی ایک ڈوز اسپیسیفائی ہوتی ہے. آپ نارمل لیتے ہیں, کبھی چمچ میں زیادہ آ جاتا ہے, کبھی کم آ جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ایکسپرٹس کی نگرانی کے اندر کیلکولیٹڈ ڈوز کے اندر. یہ ڈیلی بیس کے ہے, ڈیلی کا ایک یعنی کہ ڈیلی ڈوز اس کے اندر روزانہ کا ایک استعمال. کے لیے ڈیلی ہے, کسی بندے کو تھوڑی ہوتی ہے, کسی کو زیادہ کی ضرورت ہوتی ہے. ڈاکٹر بھی حساب نہ دین دینے, کبھی کوئی بندہ صبح دوپہر شام 2 لے گا, کوئی 1 لے گا, کوئی صبح شام لے گا, کوئی دن میں 1 لے گا. اس میں کچھ پریکاشنز ہم نے لکھے بھی ہوئے ہیں. اچھا ڈبے میں ہر چیز لکھی ہوئی ہے؟ جی اس میں ویسے تو کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں ہے البتہ, لیکن اس میں کچھ پریکاشنز ہیں وہ ہم نے لکھے ہوئے ہیں کہ کون لوگ انہیں نہ لیں. مثال کے طور پہ جو جن کو بلڈ پریشر کا ایشو ہے, جو جن کو ہارٹ پرابلم ہے, یا جو پریگننٹ لیڈیز ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ نہ لیں, یا اگر لینا بھی ہے تو کسی جو ہے وہ فزیشین کی اس کی ایڈوائس پر لیں. تو ایسا سچ اس میں کوئی وہ. تو ان کو استعمال کیسے کرتے ہیں؟ بس کھولا جیسے میں نے ابھی کھولا؟ جی بالکل, گلاس میں, پانی میں, دودھ میں, یا ویسے ہی آپ اس کو ڈائریکٹ کنزیوم بھی کر سکتے ہیں. اور اس کو آپ کسی قہوے میں بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ اسے جو ہے وہ چائے وغیرہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں. جو سلاجیت والے ویریئنٹس ہیں وہ آپ دودھ کے اندر, چائے کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. البتہ یہ جو سلم پوشن اور ہارڈ پوشن ہے, کیونکہ اس کے اندر ایپل سائڈر ونیگر ہم نے یوز کیا ہے, سرکہ ہے اور لیمن بھی ہے, تو وہ ہم یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ اس کو دودھ میں استعمال کریں. وہ آپ یا ڈائریکٹلی استعمال کر لیں, یا قہوے میں, یا چائے اس میں پانی میں استعمال کر سکتے ہیں. ہمارے بھائی آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا, آپ کو اس کا جو ہے وہ ٹیسٹ وائز ہی کیسا لگا آپ کو؟ فائدے تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ اپنے ریگولر یوز سے. میں نے زندگی میں ایک دفعہ سلاجیت کھائی ہے, میرا دوست ہے کمیل, وہ سلاجیت کا کام کرتا ہے ماشاءاللہ, بڑا یورپ میں اس کا کلائنٹ ہے. تو جب آتا ہے وہ ایک ڈبی مجھے دیتا ہے اور میں وہ ڈبی آگے کسی کو دے دیتا ہوں. زندگی میں ایک دفعہ, وہ بھی عابد جو بھی پگڑی والے آئے تھے, انہوں نے کھولی, میں نے کہا یار میرے قہوے میں بھی ڈالو.
تو سچی بات یہ ہے سلاجیت والے ناراض نہ ہو, ان کا کام ہے, طبیعت ہوتی ہے. تو میں ایک سپ لے سکا اس کعوے کی, صرف اسمیل اتنی تھی, مجھے نہیں اچھا لگا نا. اس کا کیسا لگا؟ تو یہ تو ماشاءاللہ اچھا ہے. اچھا آپ اس کو پانی میں یا دودھ میں ڈالیں گے نا, آپ کو سیفرون جتنا نظر آئے گا نا, آپ کو مطلب ایک حیران کن جو ہے نا وہ خوشی. شہد کا ذائقہ اس میں تو جی بیس کیونکہ شہد ہے تو اس کا مقصد یہی. اچھا یہ تو ساری چیزیں آپ نے بتا دی, ہم نے یہ بنایا یہ بنایا یہ بنایا. مینو یہ دسو کہ تو سرٹیفائڈ بھی ہے کوئی اس میں, آپ نے کسی جو ایک معیار کے ادارے ہوتے ہیں سیٹ کرنے کے؟ بہت ضروری سوال جو ہے وہ آپ نے کیا ہے. یہ میں بتانا چاہوں گا کہ انٹرنیشنل ہلال سرٹیفکیشن بھی ہماری الحمدللہ ہوئی ہے. اچھا. اور یہ PCSIR سے ٹیسٹڈ بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے اسرٹا اور ISO کی جو سرٹیفکیشن ہے انٹرنیشنل, وہ بھی ہوئی ہے یہ ساری. صحیح. یہ پاکستان ہو یا انٹرنیشنل ہو, ہر جگہ کی سرٹیفکیشن, ہر جگہ کی سرٹیفکیشن ہوئی. ہیلتھ کی طرف سے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی طرف سے آپ کو کوئی وہ نہیں ہے, اجازت ہے ساری؟ جی اجازت ہے. تو یہ کب سے آپ نے اس کو لانچ کیا ہوا ہے؟ کوئی سکسیس سٹوری بھی ہے, کوئی بندے نے کو بتایا ہو کہ بھائی یہ تو میں نے تو ابھی چکھا نا, میں نے تو ذائقہ بتایا آپ کو, اس سے اثر کیا ہے میں نے اثر تو نہیں بتایا. سکسیس سٹوری تو آپ کو سعد بھائی خود بتائیں. اچھا ان کی اپنی سلم پوشن میں نے یوز کیا ہے, یعنی کہ اپنے اوپر اس کو ٹرائل کیا کہ خود بھی چیک کر کے دیکھیں اور پھر ہی اگلے کو کرنا چاہیے. تھوڑی گل قابل اعتماد کوئی نہیں, تو اسی کو کسٹمر دا ریویو دسو. نہیں کسٹمرز بھی ہیں, بالکل کسٹمرز بھی ہیں جنہوں نے سلم پوشن ریگولر یوز کیا. اور ساتھ میں اس میں یہ ہے کیونکہ یہ نیچرل ہرب ہے, یہ پیناڈول کی گولی کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے کھایا اور فوراً اس کا جو ہے, کیونکہ یہ کیمیکل نہیں ہے, نیچرل جو قدرتی اجزاء ہیں سارے, تو یہ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ آپ اس کو استعمال کریں, اپنی لائف کا حصہ بنائیں, تو یہ بالکل اثر دکھاتے ہیں. اب یہ سلم پوشن ہے مثال کے طور پہ, جو جس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے استعمال کیا ہے, تو کوئی بندہ وزن کم کرنا چاہتا ہے تو اس کو کتنے عرصے تک یہ استعمال کرنا پڑے گا؟ یہ 1 مہینہ میں اس کو ریکمینڈ کروں گا کہ ریگولر استعمال. ریزلٹس شروع ہو جائیں گے 1 مہینے. لیکن ڈیفینیٹلی احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے ساتھ. بالکل دبی جاؤ تو دوسرے پاس یہ بھی ڈائٹ بھی ساتھ, ڈائٹ بھی ڈیفینیٹلی وہ ہے. تو یہ اس کی کوالٹی کیسے آپ ایشور کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک تو آپ کی جو تیار ہوئی سامان کی وہ تو بہت زبردست ہے, بہت اچھی ہے, اس میں ہر چیز بیلنس ہے. اگلی لاٹ جو آنی ہے اس میں کوئی گڑبڑ ہو گیا تو کوالٹی کی مینٹیننس کیسے ہے؟ نہیں, یہ سارا ایکسپرٹس کے اندر ہوتا ہے. ایکسپرٹس جب ہم اس کو را مٹیریل بائی کرتے ہیں, جب اس کی مکسنگ ہوتی ہے, پھر جب اس کی پیکنگ ہوتی ہے, تو ہمارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, پھر اس کے ریگولر جو ہے وہ ہم سیمپلس جو ہے وہ PCSIR سے ٹیسٹ کرواتے ہیں تاکہ جو اس کی کنسسٹنسی ہے وہ برقرار رہے اور ساتھ میں اٹیسٹڈ بھی رہے. آپ کا اگرچہ بیک گراؤنڈ جو ہے نا وہ بزنس کا ہے, ابھی بھی یہ کیا ہوا ہے آپ دونوں نے, لیکن حافظ قرآن بھی, اور آپ کی فیملی کو بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں, آپ کے بھائی اور چچا سارے ماشاءاللہ بڑے, ان کے ساتھ تعلق بھی ہے. بزنس فیملی اگرچہ ہے لیکن پھر بھی کوئی مشکلات درپیش آئیں؟ آپ کو ینگ ہیں, آپ نے ڈائریکٹ اپنا انڈیپینڈنٹلی ایک بزنس شروع کیا ہے, تو ایک خصوصاً حریے کی وجہ سے بھی بعض دفعہ کچھ ہوتا ہے, مولوی کڑے کم طور پہ ہیں تو اس حوالے سے کوئی ڈیفیکلٹیز ہوں جو بتائیں آپ. الحمدللہ ابھی تک جن کو بھی ہم نے یہ اپنے فیملی میں یا آؤٹ سائڈ دا فیملی یہ دکھایا ہے, الحمدللہ سب نے اپریشیٹ کیا ہے. لیکن یہ ہے کہ سیل سٹارٹ کرنے میں مشکلات رہی ہیں, کیونکہ یہ خود یعنی کہ سارا بوجھ اپنے کندھوں پہ آیا ہے, تو یہ چیزیں سمجھ آئی ہیں کہ یہ آسان نہیں ہے اتنا, اور آپ کو اس میں مستقل مزاجی چاہیے اور ڈیلی کا آپ کو ایک موٹیویشن چاہیے کہ بھی میں نے کام کرنا ہے. بیسیکلی کمال یہ نہیں ہوتا کہ آپ کوئی چیز بنا لیں, وہ ہر بندہ بنا لیتا ہے, لیکن اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ آپ نے اس کو مارکیٹ میں ان رکھنا ہے, اور اس کو یعنی کسٹمر ریویوز پہ دونوں طرح کے آتے ہیں, ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. تو یہ ایک مستقل جاب ہے, اور میں کہتا ہوں یہ صرف آن لائن ہے یا فزیکل بھی اس کی کوئی آؤٹ لیٹ وغیرہ ہے؟ فزیکل آؤٹ لیٹ فی الحال نہیں ہے, اور اس کو ابھی آن لائن ہی ہماری ویب سائٹ www.greenroots.pk اس کے اوپر ہم نے اس کو لانچ کیا ہے. چل رہا ہے جی جی جی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے واٹس ایپ کے اوپر اور انسٹاگرام کے اوپر بھی الحمدللہ آرڈرز جو ہیں وہ اچھا آ رہے ہیں, پیڈ کمپینز وغیرہ چلا رہے ہیں. جی بالکل, اسی نام سے greenroots.pk کے نام سے ہی جو ہے وہ ہمارا انسٹاگرام پہ اکاؤنٹ بھی ہے, اور ہمارے باکس کے اوپر جو ہے وہ واٹس ایپ نمبر بھی مینشن ہے ہمارا. صحیح ہے, چلے ادھر بھی دے دیں گے جی, آپ کے لیے لوگ رابطہ کرنا چاہیے. ویسے ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی لوگ رابطہ کرتے ہیں. جی بالکل, اس کا کیا طریقہ؟ جی بالکل, اس کی کوئی ترتیب انشاءاللہ وہ بن جائے گی, وہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کوئی انشاءاللہ. تو بزنس چیز پروڈکٹ بنا لینا, اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بیچ لینا, زیادہ سے زیادہ پیسے کما لینا, یہ بزنس کا ایک بیسیکلی تھیم, پیسہ بنانا ہی ہوتا ہے نا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بطور حافظ قرآن آپ کے نزدیک اس بزنس کی سکسیس کیا ہے؟ بزنس عموماً شروع اس لیے کیا جاتا ہے کہ پروڈکٹ بنائی, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بیچی, زیادہ سے زیادہ پیسہ بنایا, اپنی لائف کو کمفرٹیبل کر لیا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سکسیزفل ہیں. یہ تو دنیا دار بزنس مین کرتے ہیں, ماشاء اللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں, دیندار بھی ہیں.
تو آپ کے نزدیک بزنس کی سکسیس کیا ہے, کامیابی کیا ہے جو آپ پانا چاہتے ہیں؟ کیا زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا مقصد ہے یا کیا مقصد ہے؟ میں الحمدللہ حفظ قرآن بھی ہوں, اور بچپن سے ہی ایک ڈاکٹر گھرانے کے ساتھ تعلق رہا ہے. ڈاکٹر نعیم الرحمان صاحب نیورو سرجن مشہور پاکستان کے. تو شروع سے ہی جو لوگ جن کو تکلیف میں دیکھا اور میڈیسن اور اتنی زیادہ, تو یہ جذبہ یہ تھا کہ قرآن پاک میں شہد کو ایز شفا مینشن کیا گیا ہے, اور حدیث میں بھی اس کو استعمال کرنے کی ترغیب ملتی ہے. تو یہ وہ اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ اس سے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو سکے, اور میڈیسن نہیں ہے, قدرتی چیز ہے. تو جو جس طریقے سے ابھی ہمارے آباء و اجداد اس قدرتی اجزاء کو استعمال کرتے تھے تو بیماریاں بھی کم تھیں. تو ہمیں جس طریقے سے ایک خاص منصوبے کے تحت اس طرف لگایا گیا فاسٹ فوڈس کی طرف اور دوسری چیزوں کی طرف. تو ہمارا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ آپ اپنے اس جو ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ کار تھا اس کے اوپر ہمارے جو ہے وہ لوگوں کو واپس لایا جائے, تاکہ ان کی صحت جو ہے وہ قدرتی انداز میں جو ہے وہ مینٹین رہے, اور ایک جو قدرت کے ساتھ رشتہ ہے وہ ذرا مضبوط رہے. اس میں ایک چیز